لہذا قربانی کا گوشت اس کو صدقہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ہدیہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات کہ قربانی کا گوشت آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، یہ ہدیہ ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ نہیں دے سکتے غیر مسلم کو، لیکن آپ قربانی کا گوشت، یہ بھی بہت سوال ہوتا ہے آج کل، گھر میں کام کرنے والی ہیں، فلاں ہے، غیر مسلم ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ یہ قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، سری پائے دیے جا سکتے ہیں، قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، بالکل جائز۔ اور اس میں ہمارا جو آج کل ذہن بن چکا نا، وہ اصل میں قربانی کے بارے میں کہ گوشت اتنا زیادہ ہوتا ہے، یہ سوال بھی دور جدید کا، اتنا زیادہ گوشت ہوتا ہے، کیا ضرورت قربانی کرنے کی؟ اور اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا کہ قربانی کا تعلق گوشت کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ آیت پڑھتا ہوں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے کہ تم نے اللہ کے لیے ایک جان کو قربان کیا، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اس لیے گوشت زیادہ ہوتا ہے، یہ صرف ان علاقوں کا خیال ہے جن علاقوں میں قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ہمت کر کے چند باتوں کا خیال کر لیا جائے تو انسان کو قربانی کے گوشت کے ضائع ہونے سے بھی بچت ہو جائے گی، اور اس کی حقیقت بھی اس کو معلوم ہوگی کہ اس میں غربا کا کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ بعض حضرات یہ بھی سوال کر رہے ہیں آج کل کہ گائے کا حصہ 25,000، بکرا 50-60 ہزار کا کم از کم، تو اتنا اگر کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی بیوہ کی مدد کر دی جائے تو کیا وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا، ہم بھی گوشت نہیں کھاتے، گھر میں کوئی گوشت نہیں کھاتا، وہ ہر ایک کو یورک ایسڈ ہوا ہوا ہے، ہر ایک کو فلاں ہوا ہوا ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے، ہم تو کھاتے ہی نہیں گوشت۔ چلو نہیں، یہ گوشت کے ساتھ تعلق قربانی کا نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے قربانی کی ہے تو ایسی صورت میں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے، اپنے ارد گرد جب آپ کسی ایسے شخص اور ایسے سروے کا مطالعہ کریں کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں، اس لاہور کے اندر کتنے لوگ قربانی کرتے ہیں، آپ کو بہت حیرت ہوگی، آپ کو بہت حیرت ہوگی کہ لاہور کی آبادی میں سے صرف 10%، 20% زیادہ سے زیادہ لوگ قربانی کر رہے جن پر واجب ہو گئی۔ بہت حیرت کی بات ہے۔ اور اگر یہی قربانی کا گوشت آپ کر رہے ہیں اپنے گھر میں، اور آپ کے صرف وہ عزیز و اقارب، قریبی عزیز و اقارب کی فہرست بنائیے کہ جن کے ہاں قربانی نہیں ہو رہی، اور فہرست بنا کر آپ خود چاہے بعد میں کھائیں، لیکن قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت بنا کر بڑے سلیقے سے اول وقت میں اپنے بچوں کو خود متوجہ کر کے ان کے گھروں تک، جو رشتہ دار ہیں قریبی، ان کے گھروں تک پہنچائیے، ان کے تاثرات دیکھیے، آپ کو قربانی کا اندازہ ہوگا کیا کیا ہے۔ یہ کر کے دیکھنے کی بات ہے کہ فکر کے ساتھ کہ ہم لوگ بعد میں کھانا کھا لیں گے، پہلے ان رشتہ داروں کے ہاں پہنچا دیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی، ان دوستوں کے ہاں پہنچا دیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی۔ ایک نمبر 2، اپنے نوجوان بچوں کو تیار کر کے موٹر سائیکل پر، گاڑی پر تیار کر کے پیکٹ بنائیے گوشت کے، اور تھوڑا سا ماڈل ٹاؤن کے باہر آبادی سے، لاہور سے باہر نہیں میں کہہ رہا، ماڈل ٹاؤن کی آبادی سے چند آبادیوں جا کر دیکھیے گا، اور ان بچوں کو کہیں کہ جا کر، نوجوان بچوں کو کہ جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں ان آبادیوں میں، اور جا کر گوشت دے دیں، اور پھر جو وہاں سے آوازیں سنیں نا تو اس کے بعد ان کا دل کرے گا کہ گھر میں جو پڑا ہوا گوشت ہے وہ بھی ہم نے جا کر تقسیم کرنا ہے۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ گوشت کیا چیز ہے، کہ دوسروں کو شریک کرنا اس کے اندر۔ آج کے معاشرے میں بہت کم مقدار ہے جو کہ قربانی کر رہی، جس پر قربانی فرض ہو گئی، واجب ہو رہی، بہت کم مقدار۔ اس لیے آج وقت کا تقاضا کہ اس قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کی فکر کی جائے، اور جن خاص طور پر جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کے گھروں میں قربانی کا گوشت پہنچانے کی فکر کی جائے۔ انشاءاللہ العزیز عید کا لطف آئے گا، اور جو جانور ذبح کیا اس کی قربانی کا ایک تصور اور غریبوں کی خدمت